بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارے چینل سٹارز آف جی بی میں خوش آمدید اور پرخلوص السلام علیکم۔ اویس احمد شیزل گلگت بلتستان کا ایک ایسا ستارہ جن سے شاید ہی گلگت کا کوئی فرد واقف نہ ہو۔ اس شخصیت نے بڑے ہی کم عرصے میں بہت ہی زیادہ شہرت حاصل کی، لیکن اس شہرت کے پیچھے ایک لمبی داستان چھپی ہوئی ہے۔ چلیں اس ستارے کی زندگی پہ آج تھوڑی نظر دہراتے ہیں۔ اویس 27 اگست 1998 کو یادگار محلہ گلگت میں پیدا ہوئے۔ 3 سال کی عمر میں والد گرامی کی پوسٹنگ کی بدولت گلگت کے ایک علاقے بسین مائیگریشن کرنی پڑی۔ اپنی ابتدائی تعلیم چلڈرن ویلفیئر پبلک سکول بسین سے حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ اپنے آبائی علاقے تشریف لے آئے اور ریڈ فاؤنڈیشن میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اسی سکول سے میٹرک بھی کر لیا اور 5ویں سے میٹرک تک اپنے سکول کے ہیڈ بوائے بھی رہے۔ اویس کی ذہنیت صرف کتابوں تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی سب سے آگے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے سکول کے بہترین سٹوڈنٹس میں سے ایک تھے۔ سکول لائف سے ہی شاعری کا آغاز بھی ہو گیا اور اپنا پہلا کلام اپنے ہی سکول کی شان میں لکھ ڈالا، جسے سن کر تمام اساتذہ کرام نے بے حد حوصلہ افزائی کی۔ اسی طرح وہ ایک کے بعد ایک کلام لکھتے چلے گئے۔ ان کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے ان کے انگلش ٹیچر عمران الدین نے انہیں گلگت بلتستان کے مشہور شعراء استاد شکیل اور مرحوم ملنگ سے ملوایا اور انہیں اویس کے ذوق سے بھی آگاہ کر دیا۔ استادوں نے اویس کو ایک پرچہ پکڑا دیا جس میں چند اشعار تحریر تھے۔ اشعار کچھ یوں تھے: گنے گنے بھی جموس ہی ایلیل کی حد دو جموس، نماز تھم تھما اٹھموس بس نیت شروع تھے رموس۔ استادوں نے اویس سے اشعار کی دھن بنانے کے لیے کہا۔ اویس نے تھوڑا وقت مانگا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد دھن بھی تیار کر لی۔ اویس دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے اور استادوں کو اپنی دھن سنائی۔ استادوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس وقت یہ فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسی صلاحیت موجود ہے جس کی بنا پر تم اس فیلڈ میں حد سے زیادہ کامیابی سمیٹ سکتے ہو، اور یہیں سے اویس کی گلوکاری کا آغاز بھی ہو گیا۔ میٹرک کرنے کے بعد اویس نے نیشنل کالج آف کامرس اینڈ کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لے لیا اور اپنے آگے کی تعلیم جاری رکھی۔ کالج میں بھی اویس تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے رہے۔ چونکہ اویس کے اندر گلوکاری کی صلاحیت موجود تھی تو کالج میں ہونے والے پروگرامز اور فیئرویل پارٹیز میں انہیں گانے کا موقع بھی دے دیا جاتا۔ اسکول کی طرح اویس نے کالج کی شان میں بھی ایک نغمہ لکھ ڈالا۔ اس نغمے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ایک ایک استاد کا ذکر تھا۔ اس نغمے کو حد سے زیادہ شہرت اور عزت بھی ملی، یہاں تک کہ کالج نے اویس کے اس نغمے کو باقاعدہ طور پر ریکارڈ بھی کروا دیا۔ اس نغمے کے چند اشعار آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ میڈم مگر بین تو بوت مس رخسانہ شیری، میڈم مگر بین تو بوت مس رخسانہ شیری، سختی اچاک تھگن سٹی تھانہ شیری، اے نخرے باز گتروٹی میں ڈمٹ گ خوشوان جیل، مسوں ٹورام تو تجھ بے کالجت گ خوشوان جیل۔ اپنے اساتذہ کرام کی بدولت اویس یہاں تک تو پہنچ گئے، لیکن انہیں اب ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو انہیں میوزک کی اس فیلڈ میں سپورٹ کر سکے، تو لہٰذا انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد اپنے ماموں منیب الرحمن وفا کی بدولت گلگت بلتستان کے مقبول گلوکار اقبال حسین اقبال سے جا ملا۔ اقبال حسین اقبال نے جب انہیں سنا تو بے حد خوش ہوئے اور حوصلہ افزائی بھی کی اور اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی کہ وہ اس فیلڈ میں بہت آگے جا سکتے ہیں اور مستقبل میں جی بی کے ایک ستارے بن کر ابھر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ باقاعدہ اویس کو آگے لانے کے لیے کام بھی شروع کر دیا۔ اب اویس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کا بھی ایک گانا ریکارڈ ہونا چاہیے، کیونکہ آواز چاہے جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب تک لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے کوئی فائدہ نہیں۔ چونکہ اویس اسٹوڈنٹ تھے اور اس فلم میں نئے تھے تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انہیں تو اس بات کا بھی علم نہ تھا کہ گلگت میں کوئی اسٹوڈیو بھی موجود ہے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اسٹوڈیو دیکھا ہوا تھا۔ اویس چونکہ اسٹوڈنٹ تھے تو انہیں گھر سے زیادہ دیر تک باہر رہنے کی اجازت بھی نہ ہوتی، لہٰذا وہ اسکول سے واپسی میں ایک ایک بورڈ کو پڑھا کرتے کہ کہیں انہیں اسٹوڈیو مل جائے۔ بازار جاتے ہوئے بھی ان کا یہی حال رہتا، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہ مانی۔ بالآخر ایک دن ان کی محنت رنگ لے آئی اور ان کی نظر ایک بورڈ پر پڑی جہاں جہانکار اسٹوڈیو لکھا ہوا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئے اور اس قدر ایکسائٹڈ ہوئے کہ اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہی اسٹوڈیو کے مالک
استاد شفیق سے پوچھنے لگے کہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں گانے بنائے جاتے ہیں؟ تو شفیق جواب دینے لگے جی ہاں، یہ وہی جگہ ہے، اگر آپ کا بھی کوئی گانا ہو تو ہم آپ کے لیے بنا دیں گے۔ لیکن اس وقت اویس کے پاس اپنا کوئی گانا موجود نہ تھا، تو انہوں نے استاد شفیق سے کہا کہ آپ مجھے کسی ایسے شاعر کا بتا دیں جو مجھے اپنا کلام گانے کا موقع دے دیں۔ تو استاد نے انہیں اس وقت کے مشہور شاعر مدثر احمد دیپک کا بتا دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اویس کو مدثر احمد دیپک کا کوئی مخصوص پتہ معلوم نہ تھا، تو لہٰذا انہوں نے اسٹوڈیو کی طرح گھر گھر مدثر احمد دیپک کی تلاش شروع کر دی، اور کچھ ہی دن بعد ان کی مدثر احمد دیپک سے ملاقات بھی ہو گئی۔ اویس نے اپنی پوری داستان سنا دی اور مدثر احمد دیپک کا ہی ایک کلام انہیں گا کر سنا دیا۔ کلام سن کر مدثر احمد دیپک نے ان کی تعریف تو کر دی، لیکن انہیں اپنا کوئی کلام دینے سے انکار کر دیا، بلکہ ان سے کہا کہ آپ خود ایک کلام تحریر کریں جس میں اگر اصلاح کی ضرورت ہوئی تو میں اصلاح کر دوں گا۔ اویس نے کچھ دن بعد کلام لکھ دیا اور دوبارہ مدثر احمد دیپک کی خدمت میں پیش ہو گئے، لیکن کسی وجہ سے وہ کلام ضائع ہو گیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اویس دھیرے دھیرے اس فیلڈ کو پہچاننے لگے۔ مختلف شعراء اور گلوکاروں سے بھی اسی دوران ملاقات ہوتی رہی۔ کچھ ہی عرصے بعد اپنا پہلا البم مغل اسٹوڈیو میں ریکارڈ کروا دیا۔ یہ البم 7 گانوں پر مشتمل تھا، جن میں پہلا گانا ہیر پرے خود اویس کا لکھا ہوا تھا، دوسرا گانا تجھ بے مینیر دجن عدنان راز کا، تیسرا مکار سزا میں جلے یار سجاد بغورو کا، چوتھا ما جو دور نیبو شو اویس کا، پانچواں گانا نیبو یار نیبو بے وفا نیبو سجاد بغورو کا، چھٹا گانا آنشے پورے بیری پھش ٹگس فہیم حسرت کا، اور آخری گانا صدق بم توجو عدنان راز کا لکھا ہوا تھا۔ اس ایک البم نے اتنی شہرت حاصل کی کہ ہر گلی، ہر محلہ، ہر گاڑی، یہاں تک کہ شادیاں بھی اس البم کے گانوں کے بغیر نامکمل تھیں۔ یہ البم جہاں آسمان کی بلندیاں چھو رہا تھا، وہیں اویس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اسے عزت اور شہرت تو مل رہی ہے، لیکن اس نے میوزک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر نہیں سیکھا، تو لہٰذا وہ میوزک سیکھنے کے لیے لاہور چلے گئے اور وہاں الحمرا آرٹس کونسل میں داخلہ لے لیا اور پاکستان کے معروف کلاسیکل گلوکار استاد عبدالرؤف کی شاگردی اختیار کر لی۔ تقریباً 3.5 سال تک ان سے میوزک سیکھتے رہے، اور جیسے ہی گلگت تشریف لے آئے، کراکروم آرٹس کونسل کے جنرل سیکریٹری منتخب ہو گئے اور اپنی خدمات انجام دینے لگے۔ اسی دوران اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ جن مشکلات کا سامنا انہیں اپنے کیریئر کو بنانے کے دوران کرنا پڑا ہے، وہ آنے والی نسل کو نہ کرنا پڑے، اپنے اسی خیال کی بدولت انہوں نے آنے والے ہر نئے شخص کو میوزک کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ گلگت بلتستان میں چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے میں اویس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اویس چیف آرگنائزر کے طور پر رمضان المبارک میں نعتیہ مقابلے ہر سال آرگنائز کرواتے ہیں، اور یہ سلسلہ صرف رمضان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ 23 مارچ، 14 اگست اور جتنے بھی نیشنل ڈیز ہیں ان میں ملی نغموں کے پروگرامات کی صورت میں پورا سال جاری رہتا ہے۔ بغیر کسی فنڈنگ اور اپنے ہی خرچے میں اپنی قوم کو ایسے پلیٹ فارمز پرووائڈ کرنا اور قوم کو امن کا پیغام پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اویس گلگت کے وہ واحد آرٹسٹ ہیں جو سرٹیفائیڈ میوزیشین اور سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ اینکر پرسن بھی ہیں۔ اویس اردو شناخت کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی گائیکی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اویس ایک اسٹوڈیو کے بھی مالک ہیں جسے شہزل اسٹوڈیو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محنت اور خود اعتمادی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک ایسا شخص جسے ایک وقت اسٹوڈیو کی تلاش میں ایک ایک بورڈ کو پڑھنا پڑتا، وہ آج ایک ایسے اسٹوڈیو کے مالک ہیں جسے گلگت کا کامیاب ترین اسٹوڈیو مانا جاتا ہے۔ اویس گانے تو گاتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ملی نغمے اور نعت خوانی بھی کیا کرتے ہیں۔ میرا گھر ہے میرا گلگت بلتستان، یہ نغمہ گلگت کی تاریخ کا ایک ایسا نغمہ ہے جو گلگت بلتستان کے ہر فرد کے دل میں بسا ہوا ہے۔ اس بے مثال نغمے کے بانی خود اویس احمد شیزل ہی کی ذات ہے۔ اس بے مثال نغمے کے بغیر گلگت بلتستان کی ہر اہم تقریب نامکمل ہے۔ اویس نے گلگت بلتستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں میں اسٹیج شوز بھی کیے ہیں۔ ابھی تک اویس کے 4 البمز ریکارڈ ہوئے ہیں، جن میں پہلا ہیر پرے 2017، دوسرا نٹوس تو نٹوس 2018، تیسرا پھوٹک تھے 2020 اور آخری شیر ملنگ 2022 کو ریلیز ہوا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل سٹارز آف جی بی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں
تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔